فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم مٹانے کوئی نہیں آیا۔ کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا، کیا وہ مدینہ تھا محمد کا؟ لگ رہے تھے جہاں پہ زہرا کے تازیانے کوئی نہیں آیا۔ فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم مٹانے کوئی نہیں آیا۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا اور سوگواران فاطمہ زہرا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ کا ارادہ تو یہی ہے کہ ہر ناپاکی اور رجس کو اہل بیت سے دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جس طریقے سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے اہل بیت کا کہ خدا اہل بیت کی عصمت و طہارت کا اس آیت میں اعلان کر رہا ہے، لہذا آج کی گفتگو اہل بیت کے حوالے سے ہوگی۔ آج امت مسلمہ کے درمیان ہر کوئی اہل بیت کو مانتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، لیکن سب کے ماننے اور عقیدہ رکھنے کی کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے درمیان اہل بیت علیہ السلام پر جو عقائد ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جو ماننے کے طریقے ہیں، سب کے وہاں مختلف قسم سے کوئی غیر معصوم کو اہل بیت میں شامل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آئیے آج کے مجلس میں اس چیز کو دیکھا جائے کہ وہ کون سے رموز پوشیدہ ہیں جس کی وجہ سے غیروں کو اہل بیت میں شامل کیا گیا۔
آج اس راز کو فاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ امت مسلمہ کے درمیان اہل بیت کے سلسلے سے مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اہل بیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہوں، صاحب عصمت و طہارت ہوں، لیکن انہی کے مخالف کچھ نے کہا کہ نہیں، غیر معصوم بھی اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ خرابیاں کہاں پیدا ہوئیں؟ یہ کیوں غیروں کو اہل بیت میں شامل کیا جا رہا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے راز کیا ہیں؟ اس کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج اہل بیت سے جدائی کا سبب بھی یہی چیز بن رہی ہے، جس کے سبب اور جس کی وجہ سے آج اگر زمانے میں دیکھا جائے تو کچھ لوگ اپنی اسی بدگمانی کی وجہ سے یزیدی نسل اور یزیدی فکر رکھنے والے چہار راہوں پر آ کر کہتے ہوئے یہ نظر آ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا نعوذ باللہ خطا پر تھیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوئیں؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اہل بیت معصوم نہیں ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اہل بیت میں خطا کا امکان پایا جا رہا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اہل بیت خطا پر تھے، اہل بیت غیر معصوم ہوتے ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خطا پر تھی، نعوذ باللہ، انہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک قرآن باقی رہے گا اہل بیت کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ جب تک قرآن باقی رہے گا اہل بیت کا تذکرہ ہوتا رہے گا، یا یوں جملہ بدل کر کہوں، جب تک قرآن باقی رہے گا سورہ توحید فاطمہ زہرا کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ جب تک قرآن باقی رہے گا، ہیں حافظ قرآن، ہیں اسلام کے ٹھیکیدار، لیکن اس کے باوجود انہیں نظر نہیں آ رہا، حقیقت سے کیا آشنا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی اور وجہ ہے۔ عزیزان محترم، تو آئیے اس راہ میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا کمال کیا ہے۔ ان کا کمال کیا ہے؟ خدا بند عالم نے ان کو اس وجود میں کیوں بھیجا؟ کسی مقصد کے ماتحت بھیجا ہوگا نا خدا بند عالم نے۔ تو بھائی آسان سی بات ہے، انبیاء کا، اولیاء کا، اوصیاء کا، ائمہ کا کمال یہ تھا، معصومین کا یہ کمال تھا کہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، دعوت توحید کو افراد کے درمیان دے رہے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، بڑا جاہلانہ زمانہ تھا، رسول خدا دیکھ رہے تھے یہ افراد، یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ 365 خداؤں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ پیغمبر آنے کے بعد ان سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، حج کرو، خمس دو، نہیں کہا۔ کیوں؟ اگر پیغمبر کہتے کہ نماز پڑھو تو سوال اٹھ سکتا تھا، بھائی نماز کس کے لیے؟ بھائی روزہ رکھو، روزہ کس کے لیے؟ حج کرو، حج کس کے لیے؟ لہذا پیغمبر نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ تو اب جتنے بھی افعال اس دنیا میں پیغمبر انجام دے رہے ہیں یا اس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، ہر ایک فعل محض خدا کے لیے ہے، محض خدا کے لیے۔ تو اہل بیت علیہ السلام آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ وہ
توحید کی دعوت دیں، توحید کو لوگوں تک پہنچائیں۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، ایک منزل ہے بھائی، اہل بیت میں غیروں کو شامل کیا جا رہا ہے، ان کا راز کیا ہے، کیوں آخر کر رہے ہیں؟ اب چاہے وہ محترم کی صورت میں ہو یا محترمہ کی صورت میں ہو، اہل بیت میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے، لیکن کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کا یہ کمال ہے کہ وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اہل بیت اپنی زندگی میں جتنے بھی پیغامات کو افراد تک پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا، صرف اور صرف توحید کے لیے، اس کے علاوہ کوئی پیغام اہل بیت نے نہیں پہنچایا، چاہے وہ نماز کے سلسلے سے ہو، روزے کے سلسلے سے ہو، یا کسی بھی سلسلے سے ہو، سب کا پس منظر توحید کی دعوت دینا تھا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ خدا نے کہا، کیا کہا؟ کنتُ کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہاں سے بہت توجہ چاہ رہا ہوں جان محترم، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے محمد کے نور کو خلق کیا۔ میں نے اپنے نور سے محمد کے نور کو خلق کیا۔ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، پنجتن پاک کا نور خلق ہوا، اہل بیت علیہ السلام کا نور خلق ہوا، پیغمبر کے صدقے میں انبیاء، اولیاء، اوصیاء کے نور خلق کیے گئے۔ اب آئیے، خدا نے کیا کہا؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب انوار کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے کہا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ متوجہ ہے نا آپ؟ اب خداوند عالم نے ائمہ کو، اولیاء کو، اوصیاء کو، انبیاء کو خلق کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیج رہا ہے تاکہ وہ جا کر مجھے پہچانوائیں، میری معرفت کروائیں، میری معرفی کروائیں۔ تو یہاں سے ایک بات تو ثابت ہے کہ خداوند عالم نے انہیں پہلے علم عطا کیا، پہلے خداوند عالم نے انہیں علم عطا کیا۔ اگر صرف اور صرف خلق کرتا اور کہتا جاؤ میری معرفت کرواؤ، مجھے پہچانواؤ لوگوں کے درمیان، نہیں، پہلے خداوند عالم نے انبیاء کو علم عطا کیا، ائمہ کو علم عطا کیا۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بعض کمپنیوں سے، ہماری بستیوں میں، ہمارے گاؤں محلے میں افراد آتے ہیں کچھ سامان لے کر کمپنی سے، غور فرما رہے ہیں، کچھ کمپنی سے سامان لے کر آتے ہیں اور کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے انہیں ان سامان کی معرفی کروا کر بھیجتا ہے، کچھ کاریگر کو پکڑتا ہے، کام کرنے والوں کو بلاتا ہے اور سامان دیتا ہے، بھائی دیکھو یہ سامان ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، یہ ان چیزوں سے مل کر بنا ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کے فوائد یہ ہیں۔ جب تمام ڈیٹیلز انہیں دے دیتا ہے پھر کہتا کہ جاؤ بستیوں میں جاؤ، گاؤں میں جاؤ، محلے میں جاؤ، کوچے میں جاؤ، شہر میں جاؤ، ملک بھر میں جاؤ اور اسے بیچ کر لاؤ۔ تو پہلے کمپنی کے مالک نے ان سے معرفی کروائی ان سامان کی، تب کہیں جا کر انہیں سمجھ میں آیا، کیوں؟ تاکہ وہ افراد کے درمیان جائیں اور افراد اگر ان سے سوال کریں تو ہر ایک چیز کو، جزئیات کو ان کے درمیان پیش کر سکے۔ لیکن اگر میں وہ سامان لے کر چلا جاؤں مارکیٹ میں، کسی بستی میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، تو کیا میں بیچ پاؤں گا؟ ممکن ہے کہ بیچ لوں، کیوں؟ جو احمق قسم کے لوگ ہوں گے، جو نادان ہوں گے، وہ کبھی وہ لے لیں گے، لیکن جو صاحب عقل و فہم ہوں گے وہ فوراً سوال کریں گے، بھائی سامان کی خصوصیت کیا ہے؟ اور میرے پاس جواب نہیں ہوگا، نہیں بتا پاؤں گا، میں نہیں بیچ سکتا۔ تو کمپنی کے مالک نے انہیں سامان دیا اور دینے سے قبل ان تمام چیزوں کی معرفی کروائی، بتایا اس کی قیمت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، ان کے فوائد کیا ہیں، طریقہ استعمال کیا ہے، تاکہ کوئی معاشرے میں اگر ان سے سوال کر دیں تو وہ اس کا جواب دے سکیں۔ تو کمپنی کے مالک نے انہیں پہلے سامان کی معرفی کروائی، پھر جا کر بھیجا
تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم ان انوار کو خلق کیا لیکن انہیں علم نہیں دیا؟ علم لدنی یہیں سے ثابت ہوتا ہے عزیزان محترم، یہی وہ مقام ہے جہاں سے علم لدنی ثابت ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ ہاں خدا نے خلق کیا لیکن وہ علم لدنی کے مالک نہیں ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اوصیاء ہوں، معصومین ہوں، ائمہ ہوں، تو خدا نے سب کو علم عطا کیا۔ اب جب خدا نے ہر ایک کو علم عطا کیا تاکہ وہ جائیں توحید کی دعوت دیں، پوری توجہ عزیزان محترم، جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، افراد کے درمیان توحید کی دعوت دی۔ جناب شیس علیہ السلام آئے، افراد کے درمیان توحید کی دعوت دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، افراد کے درمیان توحید کی دعوت دی۔ جناب نوح علیہ السلام آئے، افراد کے درمیان توحید کی دعوت دی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام آئے، افراد کے درمیان توحید کی دعوت دی۔ جناب اسحاق علیہ السلام آئے، افراد کے درمیان توحید کی دعوت دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، افراد کے درمیان توحید کی دعوت دی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، افراد کے درمیان توحید کی دعوت دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ آئے، افراد کے درمیان اس وقت کا زمانہ اتنا جاہلانہ زمانہ تھا، اس وقت کا زمانہ اتنا جاہلانہ زمانہ تھا کہ ہاتھوں میں جہالت کی زنجیریں جھنکار رہی تھی، پاؤں میں جہالت کی بیڑیاں لگی ہوئی تھی، گلے میں جہالت کا توقے خاردار لٹک رہا تھا اور کمر میں جہالت کا آہنی لنگر۔ ایسے عالم میں رسول خدا دیکھ رہے تھے یہ افراد جہالت کے سمندر میں غرق ہیں اور پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اسلام دیکھ رہے تھے یہ افراد 365 خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یعنی رزق کھاتے تھے اللہ کا، عبادت کیا کرتے تھے غیر اللہ کی۔ رزق کھاتے تھے اللہ کا، عبادت کیا کرتے تھے غیر اللہ کی۔ پیغمبر نے دیکھا یہ مشرکین مکہ، ان کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے، ایک پتھر اٹھاتے تھے، اسے تراشتے تھے، تراشنے کے بعد ایک سراہی دار گردن بناتے تھے، سراہی دار گردن بنانے کے بعد 2 آنکھیں بناتے تھے، 2 کان بناتے تھے، 2 ہونٹ جب ایک پورے مجسمے کی شکل میں نمودار ہو جاتا تھا تو اسے لے جا کر ایک طاق پر رکھ دیا کرتے تھے اور اس کی پوجا پاٹ کرنے لگتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ رسول اسلام ان 365 خداؤں کے درمیان آئے، آنے کے بعد ان تمام خداؤں کا جائزہ لیا اور ان سب کو انکار کرنے کے بعد کفار مکہ سے مخاطب ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پیغمبر اسلام نے دعوت توحید دی، پیغام توحید کو لوگوں تک پہنچایا، اور یہی وقت کا پہیہ جب اپنے مرحلے کو طے کرتا ہوا آگے بڑھا، رسول خدا کی جب شہادت واقع ہو گئی تو اس کے بعد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وراثت کو امت نے چھین لیا۔ ایک لمحہ وہ بھی آیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب بی بی نے دیکھا میرا حق چھن گیا ہے، تو بی بی تاریخ کی جملے ہیں، سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی عورتوں کی جرمٹ میں مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ لانے کے بعد مرد اور عورت کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا گیا۔ بی بی نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، پوری توجہ یہاں سے چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ جناب آدم آئے توحید کی دعوت دینے، جناب شیس علیہ السلام آئے توحید کی دعوت دینے، جناب ابراہیم علیہ السلام آئے توحید کی دعوت دیے، جناب نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، جناب موسیٰ نے توحید کی دعوت دی، جناب عیسیٰ نے توحید کی دعوت دی، جناب ابراہیم نے توحید کی دعوت دی، حضرت محمد مصطفیٰ نے توحید کی دعوت دی۔ اور جب بی بی مسجد نبوی میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرما رہی ہے تو بی بی نے اپنے خطبے میں ایک جملہ کہا اور توحید کا پرچم کو بلند کرتے ہوئے بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔
بی بی نے بھی مدینے میں توحید کی دعوت دی. اہل بیت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت توحید کی دعوت دیتے ہیں, توحید کو پہنچاتے ہیں افراد تک. عزیزان محترم, یہی وہ زمانہ تھا کہ رسول اکرم کے بعد افراد نے اہل بیت کو چھوڑ دیا, اہل بیت کا دامن ترک کر دیا. رسول اکرم نے جبکہ اپنی زندگی میں کئی بار حدیث ثقلین کو پیش کیے, چونکہ رسول اکرم جانتے تھے, رسول اکرم دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد میرے اہل بیت پر کیا مصیبت آنے والی ہے. لہذا رسول اکرم نے کہا انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں, دو امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت, میری عترت. بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ وہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوئیں کہ جس کی وجہ سے غیروں کو اہل بیت میں شامل کیا جانے لگا. یہی وہ حدیث ثقلین ہے. افراد نے دیکھا موقع اچھا ہے, اہل بیت کا مقام وہ ہے, اہل بیت کا مرتبہ وہ ہے جو قرآن کا مقام ہے, جو قرآن کا مرتبہ ہے. اس لیے کہ رسول نے اہل بیت کو قرآن کے مقابلے میں رکھا. اب اگر ہم غیروں کو اہل بیت میں شامل کر دیں گے تو کسی میں یہ جرات نہیں کہ ان کے اوپر انگلی اٹھائے. اور یہی وجہ ہے کہ غیروں کو اہل بیت میں شامل کیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو اشتباہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف منطوق کو مد نظر رکھتے ہوئے غیروں کو اہل بیت میں شامل کر دیے. لیکن اس لیے کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کو ثابت کر رہی ہے, اہل بیت کی طہارت کو بیان کر رہی ہے, ان کی عصمت پر دلالت کر رہی ہے, معصوم ہونے پر دلیل ہے. صرف منطوق پر مد نظر رکھتے ہوئے غیروں کو اہل بیت میں شامل کر دیا گیا. تو یہ حدیث بیان کر رہی ہے جس میں اہل بیت کا تذکرہ ہوا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ. یعنی رسول اکرم زمانے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں, پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن میں کوئی خطا نہیں ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ بی بی خطا پر تھی, اہل بیت خطا پر تھے, نعوذ باللہ, وہ یہ جان لیں کہ رسول اکرم حدیث ثقلین کو پیش کرتے ہوئے افراد کے درمیان یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی, جس طریقے سے قرآن میں کوئی خطا نہیں ہے, کوئی لغزش نہیں ہے, اسی طریقے سے اہل بیت کے بھی اندر کوئی خطا نہیں ہے. بھائی ایک دوسرے کے سامنے رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے جو مقام عطا کیا جا رہا ہے اہل بیت کا. لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس قرآن میں کوئی خطا نہیں ہو سکتا, کوئی غلطی نہیں ہے, اسی طریقے سے اہل بیت میں بھی کوئی خطا کا امکان نہیں, کوئی غلطی نہیں. لیکن اس کے باوجود غیروں کو اہل بیت میں شامل کیا گیا صرف اور صرف حدیث ثقلین کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ظاہری منطوق کو دیکھتے ہوئے.
اب یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ اہل بیت ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. جو خطا پر ہوگا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوگا. حدیث بیان کر رہی ہے. چونکہ رسول اکرم نے قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے. اہل بیت کو قرآن کے مقابلے میں رکھا ہے, قرآن کے برابر رکھا ہے نا. اور آیت تطہیر بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث ثقلین سے بھی ثابت ہے یہ مسئلہ. بس آخری جملہ, تو یہ حدیث اور آیت تطہیر یہ بیان کر رہی ہیں کہ جو اہل بیت ہوگا وہ معصوم ہوگا. اس لیے کہ شرط ہے اہل بیت ہونے کے لیے معصوم ہونے کی. لیکن جب ہم نے ان غیروں کو دیکھا کہ جنہیں اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے, جب ہم نے اس کا پس منظر دیکھا تو ہمیں ماضی میں کافر نکلے. ہمیں وہ ماضی میں کافر نکلے. اب جو کافر ہوگا وہ معصوم نہیں ہو سکتا, اور جو معصوم نہیں ہو سکتا وہ گھسپیٹیا تو ہو سکتا ہے, اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا. جو معصوم نہیں ہو سکتا وہ کبھی اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا. بس عزیزوں, ہو گئی گفتگو ختم. یہی وہ اہل بیت ہے, یہی وہ قرآن ہے کہ مسلمانوں نے رسول اکرم کی شہادت کے بعد قرآن کا دامن تو تھاما, لیکن اہل بیت کو صرف ترک نہیں کیا بلکہ مصائب کے پہاڑ ان کے اوپر ڈھائے گئے. یہ دور ایام فاطمیہ کے دور چل رہے ہیں. بس 2 جملہ مصائب کی عرض کروں گا. جی بھر کر پرسہ پیش کر لیں عزاداروں. اس لیے کہ کل کربلا میں سیدانیوں کو رونے نہیں دیا گیا. کل کربلا میں سیدانیوں کو ماتم نہیں کرنے دیا گیا. اگر کوئی روتا تھا تو شمر تازیانہ مارتا تھا. جی بھر کر روئے, جی بھر کر پرسہ پیش کرے. آج یہ ہم سے سوال ہو رہا ہے کہ شیعوں تم روتے کیوں ہو؟ شیعوں تم فرش عزا کیوں بچھاتے ہو؟ شیعوں تم ماتم کیوں کرتے ہو؟ شیعوں تم نوحے کیوں پڑھتے ہو؟ شیعوں تم روتے کیوں ہو؟ ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی, تم کہتے ہو روتے کیوں ہو؟ علی کے گلے میں رسیاں باندھی گئی اور تم کہتے ہو روتے کیوں ہو؟ زہرا کا دروازہ جل گیا اور تم کہتے ہو روتے کیوں ہو؟ محسن کی شہادت واقع ہو گئی اور کہتے ہو روتے کیوں ہو؟ ہاں دادارو, بس 2 جملے میں نے عرض کیا. تاریخ نے لکھے اہل بیت کے گھرانے سے 2 ایسا جنازہ اٹھا, 2 18 سالہ جنازہ. اہل بیت کے گھرانے سے 2 18 سالہ جنازہ, ایسا جنازہ اٹھا کہ جو کسی قیامت سے کم نہیں تھا. ایک مدینے میں اٹھا, ایک کربلا میں اٹھا, ایک زہرا کا جنازہ, ایک علی اکبر کا جنازہ. ایک کی پسلیاں ٹوٹی, ایک کے سینے میں برچھی کی انی لگی,
ایک کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ایک اپنے سینے میں برچھی کی انی کھا کر خاک کربلا پر گرا۔ اللہ اکبر، عزاداروں سرو سینہ پیٹ لو، سرو سینہ پیٹ لو عزاداروں۔ ایک کے سینے میں برچھی کی انی لگی اور ایک کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ ایک کی لاش پر جب امام حسین علیہ السلام پہنچے نا تو کیا دیکھا؟ علی اکبر کا سینہ زخمی ہے، علی اکبر کے سینے میں برچھی کی انی پیوست ہے۔ امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی کو نکالنا چاہا لیکن نکل نہ سکے۔ ایک مرتبہ امام نجف کی طرف رک کر کے کہا، اے بابا علی، آپ کے لیے باب خیبر اکھاڑنا آسان تھا، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا نیزہ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ عزاداروں، اور جب مولا کائنات فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے، کیا دیکھا؟ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مولا نے ایک چیخ ماری، زہرا نے بتایا نہیں، پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ واہ محمد، واہ لیا، واہ مصیبت، انا للہ